الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ ہمارا درس جاری ہے سورہ حجر سے۔ آج ہم آگے بڑھیں گے، 14واں پارہ بھی آج شروع ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے حق کو حق جاننے، اس پر عمل کرنے، باطل کو باطل جاننے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ حجر یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 6 رکوع 99 آیتیں ہیں۔ حجر مدینہ اور شام کے درمیان ایک وادی کا نام ہے، اور اس سورت کی آیت نمبر 80 to 84 80 سے 84 تک اس میں رہنے والی قوم سمود کا کچھ ذکر کیا گیا ہے۔ اس نسبت سے اس سورت کا نام سورہ حجر رکھا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر والوں کے بارے میں فرمایا، تم اس عذاب یافتہ قوم کے پاس سے روتے ہوئے گزرو، اور اگر تم رو نہیں سکتے تو ان کے پاس سے نہ گزرو، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہی عذاب آ جائے جو ان پر نازل ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر کے مقام سے گزرے تو فرمایا، تم کفر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں کے گھروں میں روتے ہوئے داخل ہونا، تاکہ تم پر بھی وہی عذاب نہ آ جائے جو ان پر نازل ہوا تھا۔ پھر حضور علیہ السلام نے اپنی چادر سے سر اور چہرے کو ڈھانپ لیا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر تھے۔ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی دیگر صورتوں کی طرح اس صورت کا مرکزی مضمون بھی یہ ہے کہ اس میں اللہ پاک کی وحدانیت، اس کی قدرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے کو کئی طرح کے دلائل سے ثابت کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس صورت میں قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پاک نے لی ہے، یہ بیان ہوا۔ اللہ پاک کے انبیاء اور رسولوں کے ساتھ کفار و مشرکین کا طرز عمل کیا ہوتا تھا، یہ بیان ہوا۔ آسمان کو مردود شیطانوں سے محفوظ کیے جانے کا ذکر ہوا۔ اللہ پاک کی وحدانیت اور اس کی قدرت پر دلالت کرنے والی چیزوں کا بیان آ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں کے سجدہ کرنے، شیطان کے سجدہ نہ کرنے، مردود ہونے اور شیطان کے مہلت طلب کرنے کا واقعہ بھی بیان ہوا ہے۔ اسی طرح متقی لوگوں کی اخروی جزا صورت میں بیان کی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان فرشتوں کا واقعہ بھی ہے۔ حضور علیہ السلام کی تسلی کے لیے اللہ پاک نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت شعیب اور اصحاب ایکا کا واقعہ، حضرت صالح اور ان کی قوم سمود کا واقعہ بھی بیان فرمایا۔ اس صورت کے آخر میں اللہ پاک نے وہ انعامات بیان فرمائے جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے ہیں۔ سورہ حجر کی اپنے سے پچھلی سورت ابراہیم کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ ابراہیم کے آخر میں قیامت کے حالات بیان کیے گئے کہ اس دن زمین کو دوسری زمینوں سے اور آسمانوں کو بدل دیا جائے گا، اور تمام لوگ ایک اللہ کے حضور نکل کھڑے ہوں گے جو سب پر غالب ہے، اور اس دن تم مجرموں کو بیڑیوں میں ایک دوسرے سے بندھا ہوا دیکھو گے، ان کے کرتے تارکول کے ہوں گے اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ لے گی۔ اور سورہ حجر کی ابتدا میں بیان کیا گیا کہ جب ان مجرموں کو جہنم میں لمبا عرصہ گزر جائے گا اور وہ گناہگار مسلمانوں کو جہنم سے نکلتا ہوا دیکھیں گے تو اس وقت وہ بہت آرزویں کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ آئیے اب سورہ حجر کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، یہ کتاب اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں۔ ناظرین اکرام، اس آیت میں تلکا سے اس سورت کی آیتوں کی طرف اشارہ ہے۔ یہ تلکا اس میں اشارہ ہے، اور اس میں اشارہ آیتوں کی طرف ہے، اور کتاب اور قرآن مبین سے وہ کتاب مراد ہے جس کو نازل کرنے کا اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، کافر بہت آرزویں کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ ناظرین کرام، کفار کی ان آرزوؤں کے وقت کے بارے میں بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ نزا کے وقت جب کافر عذاب دیکھے گا تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ وہ گمراہی پر تھا۔ اس وقت کافر یہ آرزو کرے گا کہ کاش وہ مسلمان ہوتا،
لیکن اس وقت یہ آرزو کافر کو کوئی فائدہ نہ دے گی۔ بعض مفسرین کے نزدیک آخرت میں قیامت کی ہولناکیاں، سختیاں، اپنا دردناک انجام اور برا ٹھکانہ دیکھ کر کفار تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ زجاج کا قول ہے کہ کافر جب کبھی اپنے عذاب کے احوال اور مسلمانوں پر اللہ کی رحمت دیکھیں گے تو آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ مفسرین کا مشہور قول یہ ہے کہ جب گناہ گار مسلمانوں کو جہنم سے نکالا جا رہا ہوگا تو اس وقت کفار یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے، اور اس مشہور قول کی تائید حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جہنم والے جہنم میں جمع ہوں گے اور ان کے ساتھ وہ مسلمان بھی ہوں گے جو مشیت الہی سے وہاں ہوں گے، تو کفار مسلمانوں کو عار دلاتے ہوئے کہیں گے، تمہارے اسلام نے تم سے کون سا عذاب دور کر دیا؟ تم بھی تو ہمارے ساتھ جہنم میں ہی ہو۔ مسلمان کہیں گے، ہمارے گناہ تھے جن کی وجہ سے ہماری پکڑ ہو گئی۔ اللہ پاک ان کی باتیں سن کر فرمائے گا، جو مسلمان جہنم میں ہیں انہیں جہنم سے نکال دو۔ چنانچہ جب مسلمانوں کو جہنم سے نکالا جا رہا ہوگا تو اس وقت کفار حسرت سے یہ کہیں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ تو جس طرح انہیں جہنم سے نکال لیا گیا ہے، اسی طرح ہمیں بھی جہنم سے نکال لیا جاتا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائی، الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ یہ کتاب اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں، کافر بہت آرزویں کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ قیامت کے دن کافر تو اپنے مسلمان ہونے کی آرزو اور نہ ہونے پر حسرت اور افسوس کریں گے، جبکہ نیک مسلمان کا حال یہ ہوگا کہ اگر بالفرض کوئی شخص پیدا ہوتے ہی عبادات میں ایسے مشغول ہو جائے کہ کبھی کوئی کام نفس کے لیے نہ کرے اور اسی حال میں بوڑھا ہو کر مر جائے، تو وہ یہی کہے گا کہ میں نے کچھ نہ کیا، اور موقع ملتا تو اور کچھ کر لیتا، کاش مجھے عبادات اور ریاضات کے لیے دنیا میں پھر بھیج دیا جائے تاکہ میرے اجر میں مزید اضافہ ہو جائے۔ حضرت محمد بن ابو عمیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی بندہ اپنی پیدائش کے دن سے اپنے چہرے کے بل گر جائے حتیٰ کہ اللہ پاک کی اطاعت میں بوڑھا ہو کر مر جائے تو اس دن اس عبادت کو حقیر سمجھے گا اور تمنا کرے گا کہ دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ وہ اجر و ثواب اور بڑھا لے۔ لیکن کافر اور مسلمان کی یہاں بیان کردہ تمنا میں فرق یہ ہے کہ کافر کی تمنا پرلے درجے کی حسرت کی وجہ سے ہوگی، جبکہ مومن کی تمنا مزید قرب الہی کے حصول کے لیے ہوگی۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل فسوف يعلمون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، انہیں کھاتے اور مزے اڑاتے ہوئے چھوڑ دو اور امید انہیں غفلت میں ڈالے ہوئے ہے تو جلد جان لیں گے۔ ناظرین اکرام، اس آیت میں اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان مشرکوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، اس دنیا میں جتنا انہوں نے کھانا ہے کھا لیں اور اس دنیا کی لذتوں اور شہوتوں کے اس وقت تک مزے اڑا لیں جو میں نے ان کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ دنیا کے فائدے حاصل کرنے کی لمبی امید نے انہیں ایمان، اطاعت الہی اور قرب الہی تک لے جانے والے اعمال سے غافل کیا ہوا ہے۔ ان قریب جب وہ قیامت کے دن اپنے کفر و شرک کے عذاب کا مشاہدہ کریں گے تو خود جان جائیں گے کہ دنیا کی زندگی میں لذتوں اور شہوتوں میں مشغول رہ کر وہ کتنے بڑے نقصان کا شکار ہو گئے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ لمبی امیدوں میں گرفتار ہونا اور لذات دنیا کی طلب میں غرق ہو جانا ایماندار کی شان نہیں۔ یاد رہے کہ لمبی امید کی حقیقت میں یہ دو چیزیں داخل ہیں، دنیا کی حرص اور اس پر اوندھے منہ گر جانا، دنیا سے محبت کرنا اور آخرت سے منہ موڑنا۔ کثیر حدیثوں میں لمبی امیدیں رکھنے اور دنیا کی طلب میں مشغول ہونے کی مذمت بیان فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑے بوڑھے کا دل بھی دو باتوں میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، ایک دنیا کی محبت میں، دوسرا امیدوں کی درازی میں۔ حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، خدا کی قسم مجھے تمہاری مفلسی کا کوئی ڈر نہیں،
بلکہ تمہارے بارے میں ڈر یہ ہے کہ تم پر دنیا کشادہ کر دی جائے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کر دی گئی تھی، اور تم اس کے ساتھ ایسا ہی پیار کرنے لگو جیسا پہلے لوگوں نے اس کے ساتھ کیا، اور یوں تمہیں بھی ہلاک کر دے جیسے اس دنیا نے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت کے پہلے لوگ یقین اور زہد کی وجہ سے نجات پا گئے، جبکہ اس امت کے آخری لوگ بخل اور لمبی امید کی وجہ سے ہلاک ہوں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھے اپنی امت پر دو باتوں کا زیادہ خوف ہے، خواہشات کی پیروی کرنا اور لمبی امید رکھنا، کیونکہ خواہشات کی پیروی کرنا حق سے روکتا ہے اور لمبی امیدیں آخرت کو بھلا دیتی ہیں۔ یہ دنیا پیٹھ پھیر کر چلے جانے والی اور آخرت پیش آنے والی ہے، ان دونوں میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں، اگر تمہیں دنیا کے بیٹے نہ بننے کی استطاعت ہو تو دنیا کے بیٹے نہ بننا، کیونکہ تم آج عمل کرنے کی جگہ میں ہو اور یہاں حساب نہیں، لیکن کل تم حساب دینے کی جگہ میں ہوگے، وہاں عمل نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں لمبی امیدیں رکھنے اور محض دنیا کی طلب میں مشغول رہنے سے محفوظ فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور ہم نے جو بستی ہلاک کی اس کے لیے ایک مقررہ مدت لکھی ہوئی ہے، کوئی گروہ اپنی مدت سے نہ آگے بڑھے گا اور نہ پیچھے ہٹے گا۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے پہلے جن بستیوں کے باشندوں کو ہم نے ہلاک کیا ان کے لیے ایک معین وقت لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا، ہم نے انہیں وہ وقت آنے سے پہلے ہلاک نہیں کیا، اور جب وہ وقت آ گیا تو ہم نے انہیں برباد کر دیا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح مکے کے مشرکوں کو بھی ہم اسی وقت ہلاک کریں گے جب ان کا لکھا ہوا معین وقت آ جائے گا، کیونکہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں معین وقت آنے سے پہلے کسی بستی کے رہنے والوں کو ہلاک نہیں فرماتا۔ پھر مزید فرمایا کہ کوئی گروہ اپنی مدت سے نہ آگے بڑھے گا، یعنی اللہ پاک نے جس گروہ کی ہلاکت کا جو وقت معین کر دیا ہے وہ اسی وقت میں ہلاک ہوگا، اس معین وقت سے کوئی آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے، وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور کافروں نے کہا، اے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے، بے شک تم مجنون ہو، اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لاتے۔ ناظرین اکرام، اس سے پہلی آیات میں کفار کو اللہ پاک کے عذاب سے ڈرایا گیا تھا، اور اس آیت میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے متعلق کفار کے شبہات ذکر کر کے اللہ پاک ان کے جوابات دے رہا ہے۔ مکے کے مشرکین تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جنون کی نسبت کرتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ عموماً لوگ جب کسی سے عجیب و غریب کلام سنتے ہیں جو ان کی عقل میں نہ آئے تو وہ اس قائل کو مجنون سمجھتے ہیں۔ یہی حال مکے کے مشرکین کا تھا، کیونکہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے اللہ پاک کی وحدانیت، اپنی رسالت، قرآن کی حقانیت اور قیامت کے وقوع کی خبر دی تو یہ ان کے لیے نہایت تعجب انگیز تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ تعجب کہ ایک انسان رسول کیسے ہو سکتا ہے، اور قیامت کے بارے میں یہ کہ گلی سڑی ہڈیاں کیسے دوبارہ زندہ ہو سکتی ہیں، اور اسی طرح توحید اور قرآن کے بارے میں ان کے شبہات تھے۔ اور یہ کلام بطور تمسخر بھی تھا اور انجان لوگوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دور کرنے کے لیے پروپیگنڈا بھی تھا۔ یاد رہے کہ اللہ پاک کے پیارے رسولوں علیہم الصلوۃ والسلام کی طرف کفار کا جنون کی نسبت کرنا کوئی نئی بات نہیں، بلکہ پہلے انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی اس طرح ہوتا رہا ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون نے بھی آپ علیہ السلام کو مجنون کہا تھا، جیسا کہ قرآن شریف میں ہے، قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون۔ فرعون نے کہا بے شک تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے ضرور دیوانہ ہے۔ یوں ہی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کو مجنون کہا تھا، جیسا کہ قرآن شریف میں ہے، کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر۔
یعنی ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا کہا اور کہنے لگے یہ پاگل ہے، اور نوح کو جھڑکا گیا۔ بلکہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے رسول تشریف لائے سب کو ان کی قوموں نے جادوگر یا دیوانہ کہا تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، یوں ہی جب ان سے پہلے لوگوں کے پاس کوئی رسول تشریف لایا تو وہ یہی بولے کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ کفار نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بھی کہا اگر آپ اپنی بات میں سچے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو رسول بنا کر ہماری طرف بھیجا ہے اور آپ پر کتاب نازل ہوئی تو پھر آپ ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لاتے تاکہ وہ آپ کے دعوے کی سچائی پر گواہی دیں؟ کیونکہ جب اللہ پاک آپ کے ساتھ ہے تو آپ کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے فرشتہ بھی بھیج سکتا ہے۔ اللہ پاک نے کفار کے اس شبے کا جواب دیا جو اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منظرین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، ہم فرشتوں کو حق فیصلے کے ساتھ ہی اتارتے ہیں اور جب وہ اترتے ہیں تو لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی۔ ناظرین اکرام، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک کا اپنی مخلوق کے معاملے میں قانون یہ ہے کہ وہ فرشتوں کو ان لوگوں پر ظاہر فرماتا ہے جن کی طرف اللہ پاک کا پیغام پہنچانا ہو یا جن پر عذاب نازل کرنا مقصود ہو۔ اگر ان مشرکین کے مطالبے کے مطابق اللہ پاک ان کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نشانی کے طور پر فرشتے بھیج دیتا اور اس کے بعد بھی وہ اپنے کفر پر قائم رہتے تو پھر انہیں مہلت نہ ملتی، ان سے عذاب بھی دور نہ کیا جاتا، بلکہ سابقہ قوموں کی طرح یہ بھی اسی وقت عذاب میں گرفتار کر دیے جاتے۔ لیکن چونکہ یہ امت قیامت تک باقی رہے گی، اسی میں بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے اور اس کو ایک ماننے والے ہوں گے، اس لیے کفار کا یہ مطالبہ منظور نہ کیا گیا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس آیت میں کفار کے اس قول اے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے کا جواب دیتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا اے حبیب، بے شک ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے اور ہم خود تحریف، تبدیلی، زیادتی اور کمی سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ یاد رہے کہ تمام جنات اور انسان اور ساری مخلوق میں طاقت نہیں کہ قرآن کریم میں سے ایک حرف کی کمی بیشی یا تغیر و تبدیلی کر سکے، اور چونکہ اللہ پاک نے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے اس لیے یہ خصوصیت صرف قرآن شریف ہی کی ہے، دوسری کسی کتاب کو یہ بات میسر نہیں۔ قرآن کریم کی حفاظت کئی طرح سے ہے۔ قرآن کریم کو معجزہ بنایا کہ بشر کا کلام اس میں مل ہی نہ سکے، اسی طرح اس کو معارضے اور مقابلے سے محفوظ کیا کہ کوئی اس کی مثل کلام بنانے پر قادر نہ ہو، اسی طرح ساری مخلوق کو اسے معدوم کرنے یعنی ختم کرنے سے عاجز کر دیا کہ کفار شدید عداوت کے باوجود اس مقدس کتاب کو معدوم کرنے سے عاجز ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ اگر کسی نے قرآن کے نور کو بجھانے، اس میں کمی، زیادتی، تحریف، تبدیلی کرنے یا اس کے حروف میں شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش بھی کی تو وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ قرامطہ کے ملحد اور گمراہ لوگ سینکڑوں سال تک اپنے تمام تر مکر، دھوکے اور قوتیں صرف کرنے کے باوجود قرآن کے نور کو تھوڑا سا بھی بجھانے پر قادر نہ ہو سکے، اس کے کلام میں ذرا سی بھی تبدیلی نہ کر سکے، اس کے حروف میں سے کسی ایک حرف کے بارے میں مسلمانوں کو شک و شبے میں نہ ڈال سکے۔ اسی طرح قرآن مجید کے زمانہ نزول سے لے کر آج تک ہر زمانے میں اہل بیان، علم لسان کے ماہرین، ائمہ بلاغت، کلام کے شہ سوار اور کامل اساتذہ موجود رہے۔ یوں ہی ہر زمانے میں بکثرت ملحدین اور دین و شریعت کے دشمن ہر وقت قرآن عظیم کی مخالفت پر تیار رہے، مگر ان میں سے کوئی بھی اس مقدس کلام پر اثر انداز نہ ہو سکا اور کوئی ایک بھی قرآن حکیم جیسا کلام نہ لا سکا، اور نہ ہی وہ کسی آیت قرآنی پر صحیح اعتراض کر سکا۔ حضرت یحییٰ بن اقسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مامون رشید کی مجلس میں ایک یہودی آیا اور اس نے بڑی نفیس، عمدہ اور ادیبانہ گفتگو کی۔ مامون نے اسے اسلام کی دعوت دی تو اس نے انکار کر دیا۔ جب ایک سال بعد دوبارہ آیا تو وہ مسلمان ہو چکا تھا اور اس نے فقہ کے موضوع پر بہت شاندار گفتگو کی۔ مامون رشید نے اس سے پوچھا تمہارے اسلام قبول کرنے کا سبب کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا جب پچھلے سال میں تمہاری مجلس سے اٹھ کر گیا تو میں نے ان مذاہب کا امتحان لینے کا ارادہ کر لیا،
چنانچہ میں نے تورات کے 3 نسخے لکھے اور ان میں اپنی طرف سے کمی بیشی کر دی۔ اس کے بعد میں یہودیوں کے معبد میں گیا تو انہوں نے مجھ سے وہ تینوں نسخے خرید لیے۔ میں نے انجیل کے 3 نسخے لکھے اور ان میں بھی اپنی طرف سے کمی بیشی کر دی۔ جب میں یہ نسخے لے کر عیسائیوں کے گرجے میں گیا انہوں نے بھی وہ نسخے خرید لیے۔ پھر میں نے قرآن پاک کے 3 نسخے لکھے اور اس کی عبارت میں بھی کمی بیشی کر دی۔ جب میں قرآن پاک کے وہ نسخے لے کر اسلامی کتب خانے میں گیا تو انہوں نے پہلے ان نسخوں کا بغور مطالعہ کیا، اور جب وہ میری کمی زیادتی پر مطلع ہوئے تو انہوں نے وہ نسخے مجھے واپس کر دیے اور خریدنے سے انکار کر دیا۔ اس سے میری سمجھ میں آ گیا کہ یہ کتاب محفوظ ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، لہٰذا میں نے اسی وجہ سے اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کو کیسے محفوظ فرمایا ہے۔ آج چھوٹے چھوٹے بچے بھی قرآن شریف کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے بڑی آسانی سے قرآن کو یاد کر کے سناتے ہیں۔ یہ بھی قرآن شریف کی حفاظت کا ایک انداز ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے وہ قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ الکریم آیت نمبر 10 سورہ حجر سے اگلے پروگرام میں سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔